السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها رضي الله تعالى عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 298 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ تہجد اور تراویح کے متعلق سب سے مشہور اور معروف روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں: ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة على 11 ركعة. ما كان يزيد، ما مانے نہیں، ما مانے نہیں، یزید کان یزید، زاد یزید، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ فی رمضان ولا فی غیری، رمضان مانے رمضان، فی رمضان رمضان میں، ولا فی غیری اور نہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں۔ علی 11 رکعتن، 11 11، رکعتن رکعت، ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ ہو، اب 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ما کان یزید، اضافہ نہیں کرتے تھے، زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ فی رمضان ولا فی غیر، رمضان میں یا رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں۔ کتنا؟ علی 11 رکعتن، 11 رکعت سے اوپر۔ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ آپ نے قیام اللیل نہیں کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، آپ نے 11 رکعت سے زائد رمضان ہو یا غیر رمضان ہو نہیں پڑھی ہے۔ دیکھیے، بعض روایتوں میں اس سے اضافہ کی بھی روایت ملتی ہے، جیسے کسی روایت میں 13 رکعت کا ذکر ملتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا 11 رکعت کا۔ جو 11 رکعت پڑھتے تھے اس میں 8 رکعت تہجد ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر ہوتی تھی۔
اور جہاں حدیث میں کہا گیا کہ آپ 13 رکعت پڑھتے تھے، 13 رکعت آپ نے پڑھی ہے، تو وہ کبھی کبھار کا معاملہ ہے. اور 13 رکعت جو پڑھی ہے اس کا بھی جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ 13 رکعت جو پڑھتے تھے تو اس میں 5 رکعت وطر ہوتی تھی اور 8 رکعت تراویح ہوتی تھی. 8 رکعت قیام ہوتا تھا، تہجد ہوتی تھی، تراویح ہوتی تھی، اور 5 رکعت آپ کیا پڑھتے تھے؟ وطر پڑھتے تھے. اور اسی طرح ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ 13 رکعت کا جہاں پہ ذکر ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ 11 رکعت یہی تراویح اور وطر، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر، اور 2 رکعت جو اضافہ ہو رہا ہے، 2 رکعت جو بڑھ رہا ہے، 2 رکعت جو زائد ہو رہی ہے، رکعت بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ فجر کی 2 رکعت سنت ہوتی تھی. یہ 3 جواب دیا گیا ہے، یہ 3 جواب اہل علم نے دیا ہے کہ آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن بعض روایتوں میں 13 رکعت کی بھی تعداد موجود ہے. اس کا معنی ایک یہ ہے کہ آپ 5 رکعت وطر پڑھتے تھے اور 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو 8 5 13 ہو گیا. ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 رکعت پڑھتے تھے تو وہ 2 رکعت اس میں تہجد تراویح اور وطر کے ساتھ 2 رکعت فجر کی 2 رکعت سنت شامل ہوتی تھی. فجر کی 2 رکعت سنت بھی شامل ہوتی تھی. تو ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، 11 رکعت سے زائد آپ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرا مہینہ ہو، دوسرے ایام ہو، آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت سے زیادہ، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. آپ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آگے حدیث دیکھیے، یصلی اربعا، یصلی اربعا، آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. یصلی اربعا، 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. صلی یصلی نماز پڑھنا، اربعا 4، یصلی اربعا 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو تم سوال مت کرو، مت پوچھو اس نماز کی اچھائی کے متعلق اور اس کی لمبائی کے متعلق. نماز کی اچھائی کیا ہے؟ حسن مانے اچھائی، خوبی. فلا تسأل عن حسنہن، اس نماز کی خوبی کے متعلق اور لمبائی کے متعلق مت پوچھو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی اور اتنی اطمینان اور سکون سے، اتنی خوبصورتی سے نماز ادا کرتے تھے. راوی کہہ رہی ہیں کہ مت پوچھو، مت پوچھو مطلب آپ بہت اچھا پڑھتے تھے. اچھی قرات، اچھا قیام، اچھی نماز، خشوع و خضوع کا اظہار، بالکل اطمینان اور سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ ایسا پڑھتے تھے. کہا مت پوچھو، یعنی بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت بہتر طریقے سے پڑھتے تھے. یہاں پر جو کہا 4 رکعت پڑھتے تھے، تو احناف نے یہ سمجھ لیا کہ 4 رکعت پڑھتے تھے تو 4 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے. تو ان کے یہاں یہ کہ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے. جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت ایک سلام سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک سلام سے 4 رکعت پڑھتے تھے، جبکہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی جو نماز ادا کرتے تھے تہجد وغیرہ، یہ 2 رکعت پڑھتے تھے. جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے. تو آپ 2 رکعت پڑھتے تھے. یہاں 4 رکعت کو جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت کے بعد آپ تھوڑا آرام کرتے تھے. 4 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام. 2 رکعت پڑھتے تھے، آرام نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت جب ہو گئی تو آپ بیٹھے رہتے تھے، تھوڑا آرام کرتے تھے کیونکہ تھکاوٹ ہو گئی. تو 4 رکعت کے بعد تہجد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، تراویح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا آرام کریں، تھوڑا
بیٹھ جائیں، آرام کریں. تو آرام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہاں پہ حدیث میں کہا گیا 4 رکعت پڑھتے تھے. ورنہ آپ کے پڑھنے کا انداز یہی تھا کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے تھے. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیے مسلم شریف کی روایت میں یہ موجود ہے، یہ صراحت کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين. حدیث پہ آپ غور کیجیے، يسلم بين كل ركعتين، یعنی آپ جو 11 رکعت پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے؟ کہا یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر آپ سلام پھرتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی قیام اور تہجد پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ 2 رکعت پہ سلام پھرتے تھے. یہاں جو 4 جو کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ 4 رکعت لمبی پڑھتے تھے، برابر پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد آپ آرام کرتے تھے، تھوڑا بیٹھتے تھے. ثم یصلی 4، 4 رکعت آپ کی ہو گئی. راوی کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ثم یصلی 4، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو تم اس نماز کی خوبی اور نماز کی لمبائی کے متعلق، طوالت کے متعلق مت پوچھو. یعنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اچھی طرح پڑھتے تھے، تو اس کے بارے میں مت پوچھو، یعنی آپ بہت اچھی طرح پڑھتے تھے. ثم یصلی 3، تو یہ 8 رکعت ہو گئی، 4 4 8. ثم یصلی 3، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے. یہ 3 رکعت کیا تھی؟ یہ 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ اتنام، کیا آپ سو جاتے ہیں؟ قبل ان توتر، وتر پڑھنے سے پہلے. یعنی وتر اوتر یوترو مانے وتر پڑھنا، نام یا نامو سونا. اتنامو، کیا آپ سوتے ہیں؟ اتنامو مانے کیا؟ تنامو مانے تم سوتے ہو، آپ سوتے ہو. اتنامو، کیا آپ سوتے ہیں؟ قبل ان توتر، وتر سے پہلے، یعنی وتر کی ادائیگی سے پہلے آپ سو جاتے ہیں. قال یا عائشۃ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. آپ نے کہا اے عائشہ دیکھو معاملہ یہ ہے، ان عینی، عین مانے آنکھ، عینی میری دونوں آنکھیں، تنامان، تنامان دونوں سوتی ہیں. ان عینی تنامان، بے شک میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں. جیسے انسان سوتا ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی سوتا ہوں. ان عینی تنامان، دیکھو میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں. ولا ینام قلبی، لا ینام نہیں سوتا ہے، قلبی، قلب مانے دل، قلبی میرا دل، ولا ینام قلبی اور میرا دل نہیں سوتا ہے. ان عینی تنامانی، بے شک میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں. ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ بشر تھے، انسان تھے، لیکن آپ عام انسانوں کی طرح نہیں سوتے تھے. ایک عام انسان سوتا ہے تو اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتی ہے، اور آنکھ جیسے بند ہوئی تو شعور اور احساس اور دل و دماغ کی جو سوچنے سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ سب بند ہو جاتی ہے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ایسا سونا نہیں تھا جیسے انسان سوتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھ تو بند ہوتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا، دل جاگتے رہتا تھا، آپ کو پتہ چلتا تھا، آپ کو معلوم ہوتا تھا. اسی لیے انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے، انبیاء کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ آپ پر نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ آپ کا دل بیدار رہتا ہے، آپ سوتے ہیں، آنکھ سوتی ہے لیکن دل بیدار ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم احتلام سے محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا ہے. احتلام مطلب نائٹ فال. جیسے ایک آدمی سوتا ہے، خواب دیکھ رہا ہے تو کپڑا خراب ہو جاتا ہے، غسل کی ضرورت ہو جاتی ہے. مگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم احتلام سے محفوظ ہوتے ہیں، احتلام سے محفوظ ہوتے ہیں. کیوں محفوظ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دل بیدار رہتا ہے، ان کا دل جاگتا ہے. آنکھیں سوتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے. اسی کو حدیث میں کہا گیا
کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وفی روایت اللہما، اور بخاری مسلم ہی کی روایت میں ہے، انہا، کن سے؟ ان سے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ وفی روایت لہما عنہا رضی اللہ تعالی عنہا کان یصلی من اللیل 10 رکعات، اور بخاری مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، رات کو 10 رکعت پڑھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 10 رکعات، 10 مانے 10، 10 مانے 10، 10 رکعات، 10 رکعت آپ پڑھتے تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ جو 10 رکعت پڑھتے تھے، اس کی شکل کیا ہوتی تھی؟ دو رکعت آپ 5 مرتبہ پڑھتے تھے، یہ کیا ہو گئی؟ تراویح کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، قیام اللیل ہو گئی۔ وَيُوتِرُ بِالسَّجْدَةٍ، اور 1 رکعت آپ وطر پڑھتے تھے۔ وَيُوتِرُ، اور وطر پڑھتے تھے، بِالسَّجْدَةٍ، ایک سجدہ، سجدے سے مراد کیا ہے؟ 1 رکعت ہے۔ سجدہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ وَيُوتِرُ بِالسَّجْدَةٍ اے بِرَكَعَةٍ، آپ 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ تو 10 اور 1 کیا ہو گئی؟ 11 ہو گئی۔ تو 10 رکعت آپ کی تہجد، اور 1 رکعت یہ کیا ہو گئی؟ وطر ہو گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت بھی وطر پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت بھی وطر پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَرْكَعُ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، اور 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے، سنت پڑھتے تھے، فجر کی سنت پڑھتے تھے۔ وَيَرْكَعُ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، رکع یرکعُ نماز پڑھنا، رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعت، اور آپ فجر کی 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی سنت پڑھتے تھے۔ فَتِلْكَ 13 یہ 13 رکعت ہو گئی۔ کتنی رکعت ہو گئی؟ 13 رکعت ہو گئی۔ کتنی رکعت ہو گئی؟ یہ 13 رکعت ہو گئی۔ تو جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ آپ 13 رکعت پڑھتے تھے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ 13 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ اس 13 رکعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے ساتھ ساتھ، وطر کے ساتھ ساتھ 2 رکعت فجر کی سنت ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، وطر پڑھتے تھے، اس کے بعد صبح ہو جاتی تھی اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اکثر و بیشتر تہجد پڑھتے تھے۔ تو جہاں حدیث میں یہ کہا گیا کہ آپ نے 13 رکعت پڑھی، تو 13 رکعت اس میں 2 رکعت تہجد کے ساتھ ساتھ صبح کی 2 رکعت سنت شامل ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی یہ حدیث کیا ہے، بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ آپ نے 11 رکعت نماز پڑھی، اس میں یہ وطر اور تہجد ہو گئی، اور 2 رکعت آپ نے نماز ادا کی۔ یہ 2 رکعت کون سی ہو گئی؟ یہ 2 رکعت فجر کی سنت ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں 11 رکعت سے زیادہ، 8 رکعت سے زیادہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی ہے، 8 رکعت سے زیادہ تہجد اور تراویح یا قیام اللیل نہیں پڑھی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے 20 رکعت تراویح کا، تو یہ 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ اس موضوع پر یا اس باب میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب بے سر و پیر ہیں، اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، وہ جتنی روایتیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، غیر معتبر اور غیر مستند روایتیں ہیں۔ 20 رکعت کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، غیر مستند ہیں، قابل اعتبار نہیں ہے۔ پوری حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت سے زیادہ آپ نے کبھی بھی قیام اللیل نہیں کیا ہے۔ لوگ یہاں نمازوں میں جو اضافہ کرتے ہیں، تراویح کی نماز میں یا قیام میں، لوگ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز تو 11 رکعت ہے لیکن تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ فرق اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ عشاء کے بعد آ کے ڈائریکٹ سو جاتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ سو جاتے تھے، پھر سوتے تھے،
پھر اس کے بعد آپ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے تھے، کبھی نصف لیل میں آپ بیدار ہوتے تھے، پھر تہجد پڑھتے تھے، وہی تہجد ہے، وہی قیام ہے، وہی تراویح ہے، رمضان میں پڑھے تو وہی تراویح ہے، اور پھر رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھیں تو وہی قیام ہے، وہی تہجد ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تفریق نہیں کی ہے۔ اچھا، رمضان میں آپ نے ایک مرتبہ لمبا قیام کیا، عشاء کے بعد سے تراویح شروع کی اور فجر تک آپ نے تراویح نماز پڑھائی، تو وہاں پہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ فرق کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے، سنت کے سراسر خلاف ہے۔ قیام اور تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے نماز کے اعتبار سے۔ آپ ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے، آپ ہمیشہ 8 رکعت نماز کی پابندی کرتے تھے۔ 20 رکعت کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی مستند اور معتبر اور صحیح روایت ثابت ہی نہیں ہے، اور جو روایتیں ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، غیر مستند ہیں۔ حتیٰ کہ احناف کے کبار علماء، بڑے بڑے علماء نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ 8 رکعت تراویح یہی ثابت ہے۔ علامہ ابن حمام الحنفی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہدایہ کی شرح میں کہ تراویح کی مسنون تعداد تو 8 رکعت ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر پڑھ لیں تو سنت ہے، کہتے ہیں کہ مستحب ہے، نفل ہے۔ علامہ محمد انور کاشمیری جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ شیخ الحدیث تھے، انہوں نے برسوں سے حدیث کی کتابیں پڑھائی ہیں، وہ بھی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح صرف 8 رکعت پڑھی ہے، اور کسی روایت سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ پڑھی ہو، یعنی ایک رات کے کسی حصے میں تہجد پڑھی ہو اور پھر تراویح پڑھی ہو، ایسا ابھی ثابت نہیں ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 8 رکعت تراویح، قیام، تہجد پڑھتے تھے، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ٹوٹل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، لمبی نماز پڑھتے تھے۔ تو لمبی نماز یہ مطلوب ہے، لمبی نماز مطلوب ہے۔ لوگوں نے نماز کی تعداد میں اضافہ کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ قیام ہلکا ہو جائے گا، جبکہ اصل سنت یہ ہے کہ تراویح اور تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے، لمبا قیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک ورم کھا جاتے تھے، پیر پھول جاتا تھا، لیکن آپ نے رکعت کے اندر اضافہ نہیں کیا ہے، رکعت کو بڑھایا نہیں ہے، بلکہ آپ نے قیام کو لمبا کیا ہے۔ تو اصل سنت یہی ہے کہ ہم قیام کو لمبا کریں، قیام کو لمبا کریں، دیر تک قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غیره على 11 رکعتا، کہ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے ہو، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، 11 رکعت سے زیادہ آپ نے رات کی نماز، تہجد، تراویح، قیام اللیل نہیں پڑھی ہے۔ یصلی اربعن، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو تم اس کی خوبی کے بارے میں، اس کی اچھائی کے بارے میں، اور اس کی طوالت کے بارے میں، لمبی نماز کے بارے میں مت پوچھو، یعنی اللہ کے نبی بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے اور بہت اچھی طرح پڑھتے تھے۔ ثم یصلی اربعن، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو تم یہ نہ پوچھو آپ کی نماز کی لمبائی کے تعلق سے اور نماز کی خوبی کے متعلق مت پوچھو، یعنی مطلب یہ کہ آپ بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، وہ تو اچھی طرح نماز پڑھتے تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ 4 4 8 یہ تراویح ہو گئی، تہجد ہو گیا، قیام ہو گیا، اور یہ 3 رکعت جو آپ پڑھتے تھے یہ کیا ہو گئی؟ وتر ہو گئی۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ وطر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ اتنام قبل ان توتروا، وطر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان عینی تنامان، ان عینی تنامان، دیکھو میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل جاگتا ہے۔
متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے کیا بات معلوم ہوئی کہ تہجد اور تراویح اور قیام اللیل رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، 11 رکعت پڑھنا ہی اصل سنت ہے، 11 رکعت پڑھنا ہی اصل سنت ہے۔ اور وہ بھی 11 رکعت پڑھنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ دو دو رکعت کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت، 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، یہ 8 رکعت ہو گئی۔ پھر 3 رکعت وتر پڑھیں گے۔ وتر پڑھنے کا بھی طریقہ 2 ہے، آپ چاہیں تو 2 سلام سے پڑھیں یا 1 سلام سے پڑھیں، دونوں سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 8 رکعت تراویح اور تہجد اور تراویح اور تہجد یا قیام پڑھتے تھے۔ یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو گئی۔ تو 11 رکعت پڑھنا ہی اصل سنت ہے۔ نماز کی رکعات میں اضافہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ نماز کو لمبی پڑھنا یہی اصل سنت ہے، اسی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اپنی جماعت کا یہ امتیاز رہا ہے کہ اپنی مسجدوں میں تراویح کی نماز صرف اور صرف 8 رکعت اور 3 رکعت وتر، یہ ٹوٹل 11 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہی سلف کا منہج اور دستور ہے اور سلف کا طریقہ ہے۔ وفی روایت اللہما عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی من اللیل 10 رکعات، اور بخاری مسلم ہی کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 رکعت پڑھتے تھے، وَيُؤْتِرُ بِالسَّجْدَةِ، اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو 10 رکعت جو پڑھتے تھے یہ قیام ہو گیا، اور 1 رکعت یہ کیا ہو گئی؟ وتر ہو گئی۔ وَيَرْكَعُ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، اور 2 رکعت فجر کی سنت پڑھتے تھے۔ فَتِلْكَ 13 یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 13 رکعت ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیے اوپر کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، اور نیچے کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے؟ 13 رکعت پڑھتے تھے۔ تو 11 اور 13 میں جو یہاں تعداد میں فرق نظر آ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو 13 رکعت پڑھتے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ تہجد اور وتر کے ساتھ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، اسی کو راوی نے کاؤنٹ کر لیا ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو 13 رکعت پڑھتے تھے وہ 13 رکعت کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 5 رکعت آپ کیا کرتے تھے؟ وتر کی نماز پڑھتے تھے، وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو 5 رکعت بھی وتر ثابت ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قیام اللیل، تہجد، تراویح، قیام رمضان، یہ سب نام الگ الگ ہے لیکن نماز ایک ہی ہے۔ ایک نماز کے کئی نام ہیں، قیام اللیل، تہجد، تراویح، قیام رمضان، یہ سب نام الگ الگ ہے لیکن نماز ایک ہی ہے۔ اور اس کی نماز کے پڑھنے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور یہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ جیسے وتر کا جو وقت ہے وہی قیام اللیل کا وقت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو نماز پڑھتے تھے اس کی تعداد اور کیفیت کیا تھی؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے اور 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے تھے، 2 رکعت کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جو نماز ادا کرتے تھے اس کی کیفیت اور اس کی تعداد یہاں حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ 11 رکعت آپ پڑھتے تھے اور 2 رکعت کر کے آپ نماز ادا کرتے تھے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو صحابیاں ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی اور نبی ان سے زیادہ قریب بھی تھے، اور یہ گھر کی بات ہے۔ اور آپ قیام اللیل رات میں جو کرتے تھے، ایک قیام جو کرتے تھے، تہجد تراویح پڑھتے تھے، یہ رات میں آپ گھر میں ہوتے تھے، تو یہ گھر کی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی دوسرے لوگ نہیں بیان کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں کی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، تو یہی سنت ہے، یہی ثابت ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ فجر کی 2 رکعت سنت کی پابندی کرنا چاہیے، فجر کی 2 رکعت کی سنت کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی وتر پڑھتے تھے، 5 رکعت بھی وتر پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سوتے تھے لیکن دل بیدار ہوتا تھا۔ آپ کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے، آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سوتے تھے، آنکھ سوتی تھی لیکن دل بیدار ہوتا تھا۔ یہ خصوصیت کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہے، امتی میں سے کسی بھی انسان کو یہ خصوصیت حاصل
نہیں ہے، نہ کسی امام کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی محدث کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی تابعی کو، نہ کسی بزرگ کو، یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہے کہ کوئی سوئے اور دل بیدار ہو. یہ خصوصیت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، انبیاء کی ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. یہ علم کا دروازہ ہے. سوال یہ علم کا دروازہ ہے. سوال یہ علم کی بنیاد ہے، علم کی سیڑھی ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ گہری نیند سے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عائشہ نے جو پوچھا کہ آپ وطر سو جاتے ہیں اور وطر نہیں پڑھتے ہیں اور پھر وطر پڑھتے ہیں، تو کہا میرا دل بیدار ہوتا ہے. یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اٹھے اور وطر پڑھ لیے، اٹھے اور پھر وطر پڑھ لیے، تو یعنی آپ کو پہلے وضو بنانا چاہیے، کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. البتہ گہری نیند سے سونا یہ نواقض وضو میں سے ہے. گہری نیند سے سونا یہ نواقض وضو میں سے، یعنی گہری نیند سے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اطمینان سے پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے. اور یہ قیام اللیل بھی ایک نماز ہے، اس میں بھی قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. قرآن نے کیا کہا؟ ابتدائی اسلام میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں سے سورہ مزمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. آج ہمارے یہاں تراویح کی نماز میں ایسا یعلمون تعلمون یعلمون یعلمون تعلمون، سب اسی راجدھانی اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا ہے. یہ قرآن کی، رمضان کی، تراویح کی، مسجد کی بے حرمتی ہے. بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا. یہ سنت کی سراسر مخالفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ بہترین انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ لمبا قیام کرتے تھے، قرآن اچھی آواز میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. پتہ چلا کہ خشوع و خضوع نماز میں مطلوب ہے. اچھی طریقے سے پڑھنا، تہجد کی نماز بھی نماز ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل ہے، اس کو مختصر نہیں پڑھنا ہے. سنت یہ کہ لمبا پڑھنا ہے، لمبا قیام، لمبا قیام، لمبی تلاوت مطلوب ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل یا تہجد یہ دو دو رکعت پر سلام پھیرا جائے گا. دو دو رکعت پر سلام پھیرا جائے گا. اور اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. آپ کو اس سونے کی ضرورت پیش آتی تھی، آپ سوتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر بیدار ہوتے تھے. یہ سب پہچان اور یہ خصوصیات ایک انسان کی ہی ہو سکتی ہے. آپ بشر تھے، انسان تھے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور قیام یہ آپ گھر میں پڑھتے تھے. تو گھر میں نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی گھر میں کرنا، اور خاص طور سے نوافل وغیرہ یہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. مسجد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وطر اور قیام اور وطر کے درمیان غیب بھی ہو سکتا ہے، فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. وطر اور قیام کے درمیان غیب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ یہاں ذکر کیا گیا تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، سو جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. تو یہاں آپ وضو کے لیے وضو نہیں بناتے تھے، بنا وضو کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اسی پہ حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اتنام قبل ان توتر، اتنام قبل ان توتر، کہ آپ سونے سے پہلے، وطر سے پہلے سو جاتے ہیں، وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام کے بعد سو سکتے ہیں اور پھر وطر بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج اور کوئی نقصان نہیں ہے. سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔